ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور عمل کر کے ہم ضائع کر دیتے ہیں, ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے, اور جب تک ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو تب تک قیامت والے دن ہمارے وہ نامہ اعمال میں ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا, کہ کوئی شخص مشکل میں تھا, آپ کو پتہ لگا کہ وہ بڑی پرابلم میں ہے, آپ اس کو 20,000 روپیہ چاہیے تھا, آپ نے احسان کر دیا, آپ نے 20,000 دے دیا. اب 20,000 تو دے دیا, اب وہ جب ملتا ہے اس کو آپ جتلاتے رہتے ہیں, یاد ہے تم بڑے مسئلے میں تھے, میں نے تو 20,000 روپیہ دیا تھا. پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے, پھر وہ آئے گا, کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اس کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہاں یہ اصل میں اس کو بڑا پرابلم تھا تو میں نے اس کو 20,000 روپیہ دیا تھا. اب آپ کیا کہ احسان کر کے بار بار اس کو جتلا رہے ہیں, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اب آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے 20,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا, کسی کی مدد کی تھی, جب میں قیامت والے دن پہنچوں گا اور نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میرے اس میں مجھے 20,000 روپیہ نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ جی آپ نے بڑا کمال کیا تھا, 20,000 روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا, اس کو اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. دیٹ وڈ بی دا ایکسپیکٹیشن, کیونکہ کیا ہے نیک عمل. لیکن کیا کیا وہ نیک عمل کرتے ہی احسان جتلا کے کیا کیا, ٹیکنیکلی آپ نے یہیں پہ ضائع کر دیا. یہ 20,000 اب قیامت کے دن آپ کے کسی کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو احسان جتلا کے ضائع کر دیا. بلکہ احسان کر کے جتلانے والے کے بارے میں بہت سخت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا, اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا, اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا, اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا. 3 طرح کے لوگ. پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, پہلا وہ شخص. دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے. تیسرا وہ شخص کہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ہی ان کو پاک کرے گا, اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. تو کیا ہے؟ احسان کر کے نہ صرف اپنا احسان کر کے احسان جتلا کے اپنا عمل تو ضائع کر ہی دیا, اس کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن بجائے اس کے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, الٹا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی. تم نے احسان کر کے جتلاتے تھے لوگوں پہ, احسان کر کے جتلانا کیا کیا؟ عمل ضائع کر دیا. اسی طریقے سے عمل اور کیسے ضائع ہوتا ہے؟ اپنی نیت ٹھیک نہ کر کے اپنی طرف سے ہم نیک عمل کرتے رہتے ہیں کہ میں نے صدقہ کیا اللہ کی خاطر, میں نے نمازیں پڑھی اللہ کی خاطر, میں نے دین کی دعوت کا کام کیا اللہ کی خاطر, میں نے کسی کی مدد کی اللہ کی خاطر, میں نے قرآن پڑھا اللہ کی خاطر. لیکن کر کس لیے رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کی خاطر, کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں, لوگوں کے دلوں میں میری بڑائی آ جائے, لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ بڑا نیک ہے. تو یہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں جس میں نیت درست نہیں ہے, اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے اعمال کیے جا رہے ہیں, اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ مطمئن ہو کے ہم رہ رہے ہیں کہ میں نے تو 30 سال نمازیں پڑھی ہیں جی, 30 سال میں نے تہجد پڑھی ہے, اور 30 سال کی تہجد کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس شخص نے 30 سال تہجد پڑھی ہے, اور ہر تہجد پڑھتے ہوئے جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جا کے لوگوں کو بتا دیں میں تو یہ تہجد پڑھتا ہوں, تو امید تو یہ ہے کہ جی اس تہجد کا مجھے بڑا اجر ملے گا. لیکن کیا چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا, اور قیامت والے دن جب پہنچیں گے اور یہ انتظار کریں گے جی آج میں دیکھوں گا کہ 30 سال کی میری جو تہجد کی نماز تھی اس کا مجھے اجر ملے گا, اور وہاں پہ جب جا کے دیکھے گا تو نامہ اعمال میں عمل ہی کوئی نہیں ہے, تو سوال نہیں اٹھے گا میری 30 سال کی تہجد کدھر گئی؟ وہ میں نے جو لاکھوں روپیہ صدقہ دیا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں شخص سے بھلائی کی تھی وہ کدھر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا, تم نے لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے کیا تھا. تو عمل کرنا یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن عمل کی حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے کیا ہے, شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان کا ٹارگٹ پہلا ہوتا ہے کہ نیک عمل نہ کرے کوئی, لیکن اگر ہم ہمت کر کے نیک عمل کر ہی لیتے ہیں تو اس کا اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹا عمل کرواؤ, بڑا عمل نہیں کرے, یہ چھوٹا عمل کرے. اگر چھوٹا عمل ہم کر ہی لیتے ہیں پھر اس کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کا عمل ضائع کرواؤ. تو اس کی پوری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ عمل نہ کرے تو چھوٹا کرے, کہ چھوٹا کر لیا تو ضائع کرا دے, تاکہ یہ جب قیامت کے دن وہاں پہ پہنچے اور یہ سمجھے کہ میرے بڑے اعمال ہیں تو آگے اس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.